السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ اسلام میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے خون، اپنے اولاد، اپنے اسباب کی قربانیاں دی، صرف اس لیے کہ امت کو ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے کی ترغیب ہو۔ ان کی تحریکیں بظاہر عدل، ایمان اور حق کے لیے تھے، مگر وقت کے حالات ایسے تھے کہ یہ تحریکیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے اہل بیت کے 5 ایسی تحریکوں کے جو حکمرانوں کے خلاف اٹھی لیکن ناکام ہوئی۔ ناکامی کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ایک زمانے کے بعد اہل البیت کے تحریکوں میں اہل تشیع کا رنگ صاف دکھائی دیتا تھا۔ مختلف فرقے بنے تھے، اہل بیت کو قیادت سونپی جاتی تھی، پیچھے سے اہل تشیع ان کو پمپ کرتے تھے، تحریک چلتی، دوسری طرف سے مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ سب سے پہلی تاریخ جو سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کربلا سن 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ کے خلاف حضرت حسین نے قیام کیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ ناکام ہوئے اور اپنے خاندان سمیت بہت سارے لوگ شہید ہوئے، لیکن تاریخ نے اس کو حق اور باطل کی کسوٹی قرار دیا۔ یہ تاریخ اگرچہ ناکام ہوئی ظاہری طور پر، لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلمان اگر حق اور باطل کی کسوٹی کسی چیز کو قرار دیتے تو وہ کربلا ہے۔ اس کے سیاسی پس منظر کیا تھا، کیا حالات تھی، وہ تبصرہ ہم نہیں کرتے، لیکن یہ تحریک ظاہری طور پر سیاسی طور پر ناکام ہو گئی۔ دوسرا تحریک محمد ابن حنفیہ نے مدینہ منورہ میں سن 66 ہجری میں چلائی۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف خاموش تحریک چلائی، اور بعد میں مختار ثقفی نے اسی تحریک کے کارڈ کو استعمال کیا اور محمد ابن حنفیہ کے نام کو استعمال کیا، لیکن تحریک خالی قتل، غارت گری، انتقام کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکی اور مختار ثقفی بھی مارا گیا۔ تیسرا تحریک زید ابن علی کا ہے۔ اس نے کوفہ میں 122 سن ہجری میں امام زین العابدین کے اولاد میں یہ زید ابن علی ہے، بنو امیہ کے خلاف قیام کیا۔ اہل کوفہ نے اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا، وہی کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو ہی تحریک ظاہر ہوئی وہ سارے مکر گئے، تو زید ابن علی شہید ہو گئے اور لاش کئی دنوں تک لٹکتی رہی۔ اس سے نیا مذہب تو بنا جس کو زیدی شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ پر، سیاست پر کوئی اثر باقی نہیں رہا، تاریخ ناکام ہو گئی۔ چوتھا تاریخ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے محمد ابن عبداللہ، جس کو نفس زکیہ، تقوی اور طہارت کی وجہ سے امت نے یہ لقب دیا، عباسی خلیفہ منصور کے خلاف قیام کیا، اور ظاہر ہے تاریخ ناکام ہو گئے، نفس زکیہ شہید ہو گئے۔ اس کے بھائی ابراہیم نے بصرہ میں قیام کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا، یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ اس کا بھی سیاسی منظرنامے پر کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ پانچواں تحریک جو کہ ناکامی کا شکار ہوا، وہ 169 ہجری میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے حسین ابن علی نے خلیفہ مہدی عباسی کے خلاف قیام کیا۔ مدینہ میں یہ لڑائی واقع فخ کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ میں اہل بیت کے کئی افراد مارے گئے اور تحریک ناکام ہوئی۔
یہ اہل بیت کے اٹھائے ہوئے تاریخ اسلام میں وہ 5 تحریک ہیں جو ظاہری طور پر ناکام ہوئے۔ مجموعی طور پر ان تحریکوں پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی یہ تحریکوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے تحریکوں میں شیعیت غالب تھی۔ شیعہ ہی ایسے تحریکوں کو پروان چڑھاتے تھے، اہل بیت کو آگے کر لیتے تھے اور پھر وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس پر ایک فرقے کا رنگ لگا ہوتا تھا، اس لیے لوگ اہل بیت کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اس وجہ سے یہ تحریکیں ناکام ہوئی۔ آئندہ بھی ہم اس طرح کے ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔